آج ہمارا موضوع جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کچھ نمونہ اور آپ کے اخلاق کا کچھ مذاکرہ جو ہے وہ ہم نے مناسب سمجھا۔ ماشاءاللہ رمضان 20 مکمل ہو گئے، آج جو ہے وہ 21ویں شب ہے، اور 21ویں شب ہونے کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کی بھی شب ہے، 21ویں بھی شب ہے، اس لیے ان دونوں اعتبار سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور آخری عشرہ ہے، 2 عشرے مکمل ہو گئے، آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی کا اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت کا جو ہے یہ عشرہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دل میں یہ بات ہے میرے، کہ انشاءاللہ رمضان گزرتے گزرتے مکمل ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں گے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب اور مصیبت ہم پر اتاری ہے، اس عذاب اور مصیبت کا بھی مداوع رمضان مبارک ختم ہوتے ہوتے اللہ کے بندوں کے روزوں کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، مغفرت کے چاہنے کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو، انسانیت کی اس مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اس لیے اس آخری عشرے کی اور زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس آخری عشرے کا بہت اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اعتکاف کی طرح سے جو ہے بیٹھ کر اور مسلسل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے اعمال میں لگیں، دعاؤں میں لگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنا ربط اور ضابطہ جو ہے تعلق قائم کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قوی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جو ہے ہم پر سے ختم فرما دیں گے اور یہ مصیبت اللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے درود پاک کے پڑھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک جوڑ اور تعلق ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی انسانوں کو، مسلمان ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کو، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اسے ہر ایک پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اگر اخلاق برے ہیں آپ کے، آپ بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، ہے نا، تو آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے صحیح معنوں میں جو ہے حقیقی اعتبار سے، دلی اعتبار سے آپ کو نہیں چاہتے اور آپ سے پیار اور محبت نہیں کرتے۔ رسمی طور پر چونکہ ان کا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا ہے، بیوی کا تعلق ہو گیا ہے، اولاد کا تعلق ہو گیا ہے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ رہ لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن محبت جو ہے وہ اخلاق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اے نبی جی آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، آپ کے اخلاق سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اگلی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے شخص تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی جنس سے ہے، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے۔ عجیب آیت ہے یہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی ایسے شفقت والے، ایسے پیارے نبی، جیسے ایک ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے نا، ان کی اولاد کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان پر بھی بوجھ پڑتا ہے، ان کی طبیعت پر بھی بار گزرتا ہے، ان کی طبیعت پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو تمہارے نفع کے بہت زیادہ خواہش مند ہے، بہت زیادہ خواہش مند ہے، اور بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شفیق ہیں اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو یہ خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ بالخصوص، ایمان والوں کے ساتھ بالخصوص، اور عام انسانیت کے ساتھ جو ہے بالعموم، یعنی یوں تو ساری انسانیت کے ساتھ جو ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے، کیونکہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ساری انسانیت کے. آپ نبی صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، لیکن جس نے مان لیا ان کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق خصوصی ہے. آپ کے پاس اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے شخص نبی تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہے، جن کو تمہاری تکلیف نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بہت زیادہ خواہش مند رہتے ہیں، بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. آیت نمبر 3، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یا کوئی خلاف طبیعت بات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ایسی باتیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں. وہ تمہارا کیا کرتے ہیں؟ لحاظ کرتے ہیں. تمہیں ٹوکتے نہیں ہیں، تمہیں ڈانٹتے نہیں ہیں، تمہیں جھڑکتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور زبان سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ کبھی کبھی حضور خود مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. لوگوں سے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے تو حضور لوگوں کو نہیں ٹوکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بہت اخلاق کریمانہ کی وجہ سے خود مجلس سے کسی بہانے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تو صاف صاف کہنا ہے، اللہ تعالیٰ تو صاف صاف بیان کرتا ہے، اسے کسی کا لحاظ نہیں ہے. اس لیے ایمان والوں کو ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ حضور کے پاس بیٹھ کر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے انہیں تکلیف ہو. جب تم کوئی ایسا کام کرتے ہو تو وہ برداشت کر لیتے ہیں. اتنے ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ وہ تمہارا لحاظ کر لیتے ہیں، تمہیں ٹوکتے نہیں ہیں، تمہیں ڈانٹتے نہیں ہیں. اس لیے تم اس کا لحاظ کرو. اللہ تعالیٰ کو تمہیں کہنے میں کوئی لحاظ نہیں ہے. آپ کی مروت کا، آپ کی قوت برداشت کا کیا کہنا کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ چلو اپنے اپنے کام میں لگو، چلو اپنے اپنے کام میں لگو، چلو یہ کام کرو، چلو وہ کام کرو. حاکمانہ انداز میں جو ہے لوگوں کو اس طرح کی، اپنے ماتحتوں کو بھی اس طرح کی بات کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے. ایک مثال جو ہے اس کی آگے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. یہ ان کی والدہ جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ 10 سال کی عمر تھی ان کی. لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اپنے اعتبار سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی چیز لے کر آتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ قبول فرما لیجئے، میری طرف سے یہ قبول فرما لیجئے. ان کی والدہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں کہ میں اس کے ذریعے سے حضور کا اکرام کرتی. میں نے سوچا اپنے بیٹے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ آپ کے کام آئے گا. تو 10 سال کے بچے کو ان کی والدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کو رکھ لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. اب 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا؟ 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا؟ کچھ کام کرے گا، کچھ کام بگاڑے گا. 10 سال کا بچہ جو ہے وہ کچھ کام کرے گا اور کچھ کام بگاڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تواضع فرمائی اور تواضع فرما کر ان کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. جب حضور کی وفات ہوئی تو 20 سال کی عمر تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا. جب آدمی غلط کام کر دیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے تو ہمارے بڑے جو ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا تم نے. اور اگر کوئی کام نہ کیا ہو تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں ہوا، ہے نا. یہ چیز جو ہے ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، میں نے آپ کو سونپا تھا، ہے نا، اور یہ کیوں کر دیا جب میں نے نہیں کہا تھا، غلطی کر دی. فرماتے 10 سال کا عرصہ کتنا لمبا چوڑا عرصہ ہوتا ہے. فرماتے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق
تین آیتوں کا ترجمہ کیا میں نے اور ایک حدیث پڑھی ہے نا. انشاءاللہ آگے کا مضمون جو ہے وہ آئندہ پڑھیں گے. یہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی ہم وہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. مقابلہ کرنے سے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے کوئی دشمن دوست نہیں بنتا. دنیا میں دشمن دوست بنتے ہیں جب برائی کا جواب آپ بھلائی سے دیتے ہو. برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہو. ایک احسان کے بدلے میں دوسرے پر 2-4 احسان کرتے ہو، تب جا کر کیا ہوتا ہے. تو اسلام کی اصل تعلیم یہی ہے. اور اسلام جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. کاہے کے ذریعے سے؟ دلیل کے ذریعے سے بھی نہیں، طاقت کے ذریعے سے بھی نہیں، بلکہ محبت کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام نے انسانوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. اس لیے اچھے اخلاق جو ہے ان کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ، اپنی زندگی کی عادت بناؤ. جب اچھے اخلاق ہماری زندگی میں ہوں گے تو انشاءاللہ بھلے اور برے ہے نا، دوست اور دشمن ہے نا، حاکم اور محکوم سب آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے. یہی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ سبق ہے. یہی انسانوں کے پنپنے کا اور ان کے وجود کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. یہی انسانوں کے پنپنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب